کہ یہ سب ربیع الاول کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں جس کو ہمیں ضرور منانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کو ربیع الاول کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آج 2 ربیع الاول ہے اور اس لیے ہمارے لیے یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی عطیات دینے ہوں، کوئی خیرات دینی ہو تو یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی تھی اس بات کو کہ آپ کے پاس جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ تو ان کی ہجرت کی تاریخ بھی یہی تھی۔ ربیع الاول میں انہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنی باقی عمر وہیں گزاری، اور راستے میں آپ جانتے ہیں کہ مسجد قبلتین ہے، تو وہ مسجد ہے جہاں پہ اس وقت جو رخ تھا مسلمانوں کا وہ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف جو فلسطین میں ہے، اور مسجد اقصیٰ اور صخرہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے مکہ میں اس طرف ہو ہمارا رخ۔ تو پھر جس وقت وہ مسجد قبلتین میں نماز ادا کر رہے تھے تو ان پہ یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنا رخ بدل لیجئے گا، آپ اس کو مسجد صخرہ اور اقصیٰ جو ہے فلسطین میں جروسلم میں، اس سے اپنا رخ کعبہ شریف جو ہے مکہ معظمہ میں اس طرف کر لیجئے گا۔ تو اس دن سے ہمارا جو رخ ہے اب قبلے کا وہ مکے کی طرف ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ سب ربیع الاول کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں جس کو ہمیں ضرور منانا چاہیے۔ اور یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ یہ جو پہلے 12 دن ہیں، کیونکہ پھر 12 ربیع الاول کو وصال ہوا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان 12 دنوں میں باقاعدہ ہم ان کی سالگرہ اور ان کے اوپر نازل ہوا قرآن، اس کے بارے میں ذکر بھی ہوگا اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ بتیاں چراغان بھی ہوتا ہے۔ پہلے اس کو صرف 12 وفات کے نام سے بلایا کرتے تھے، اب عید میلاد النبی کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا ربیع الاول کا۔ دوسرا، میں نے آج یہ میڈل پہنا ہوا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ میڈل آج صبح مجھے ملا تھا نظریہ پاکستان یا پاکستان موومنٹ ورکرز ٹرسٹ کی طرف سے۔ انہوں نے 9 خواتین کو یہ طلائی تمغے دیے تھے کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کے آگے جو ترقی تھی اس میں۔ تو ان 9 میں سے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بھی یہ تمغہ ملا، اور یہ وہاں پہ نظریہ پاکستان ورکرز ٹرسٹ کا جو اس وقت صدر دفتر ہے وہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ ضرور جا کے دیکھیے گا۔ یہ گورنر ہاؤس کے بالکل بالمقابل ہے، اور وہ جس میدان میں ہے اس کو مادر ملت پارک کہتے ہیں۔ فاطمہ جناح کے حوالے سے یہ میڈل بھی کہلایا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو ہمشیرہ تھیں وہ پیشے کے حوالے سے تو دندان ساز تھیں، لیکن انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کے تو قائد اعظم کے ساتھ شامل ہو گئیں، اور خواتین کی تحریک جو تھی آزادی کی اس میں پیش وہ رہیں، اور انہوں نے خواتین کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ بھرپور حصہ لیں تحریک پاکستان میں، اور انہی کی قیادت میں تمام خواتین نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے بننے میں بھرپور حصہ تھا خواتین کا۔ اور آج اس کا اعتراف نظریہ پاکستان ورکرز ٹرسٹ نے کیا ہے۔ زیادہ تر جو تھیں خواتین جو آئی تھیں، میرا خیال ہے ان کی عمر 70-80 سے زیادہ ہی تھی، اس کا مطلب ہے زیادہ تر نے دیکھا تھا پاکستان کی آزادی کا دن۔ اور سب سے جو ان میں تھی نمایاں وہ تھی بیگم ثریا خورشید۔ بیگم ثریا خورشید کے جو شوہر تھے وہ صدر تھے آزاد کشمیر کے، اور بالکل سادہ انہوں نے زندگی گزاری، اور جتنی دیر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح حیات تھیں تو وہ ان کے گھر میں ان کی رہائش تھی، بیگم ثریا خورشید کی بھی اور ان کے شوہر کی، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مادر ملت پہ، اور اس پہ ان کو انعام بھی ملا ہے، اور غالباً ستارہ امتیاز بھی وہ حاصل کر چکی ہیں۔ تو ان 9 خواتین میں سب سے زیادہ تو وہ نمایاں تھی، باقی بھی بہت ساری خواتین تھیں، اور سب سے زیادہ اہم بات جو ان کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ تعلیم کے شعبے سے ان کا تعلق تھا،
اور یہی قائد اعظم بھی چاہتے تھے، اور میں سمجھتی ہوں علامہ اقبال بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کی خواتین اگر تعلیم یافتہ ہوں اور ان کو کوئی نہ کوئی ہنر حاصل ہو تو گھر میں وہ اپنے بچوں کی اور اپنے بود و باش کا جو طریقہ ہے اس میں آسودگی لا سکتی ہیں اور زندگی جو ہے اس کو زیادہ آسان بنا سکتی ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں آج ہی صبح یہ ذکر ہوا اور ولید اقبال نے کیا، جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں، کہ علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک پورے کنبے کو، خاندان کو آپ تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا تصور علامہ اقبال نے 1930 میں دے رکھا تھا، اور جہاں بھی وہ عورتوں سے خطاب کرتے تھے تو اس کا خصوصی ذکر کرتے تھے۔ اور انہوں نے محمد دین تاثیر کی جو تھا، ان کی شادی ہوئی تھی کرسٹبل تاثیر کی، ان کا نکاح نامہ علامہ اقبال نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کرسٹبل تاثیر کو حق دیا تھا کہ وہ خود طلاق دے سکتی ہیں اپنے شوہر کو، جو برابر مساوی حق ہے، اور جو اب ہمارا نکاح نامہ ہے اس کی شق 18 میں یہ شق شامل ہے۔ لیکن جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، جو کرتے ہیں نکاح، وہ اس پہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس کو کاٹنا جو ہے میں سمجھتی ہوں بہت غیر مناسب بات ہے۔ اس کو بالکل بحال رکھنا چاہیے کہ مساوی حقوق ہوں۔ اگر ایک مرد طلاق دے کے اور یونین کونسل میں بھیج سکتا ہے طلاق کا پرچہ، تو ایک عورت بھی یوں ہی کر سکتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں طلاق تفویض، کہ جو حق طلاق کا ہے وہ شوہر نے بیوی کو دے دیا، اور اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے اور یونین کونسل میں جمع کر سکتی ہے طلاق نامہ، اور پھر 90 دن اگر ان کی آپس میں مصالحت نہ ہو سکے تو پھر وہ جو طلاق ہے اس کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، اس انداز میں آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اگر شادی نہ نبھے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ اسلام کی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ زندگی تو آپ کو ایک دفعہ ملنی ہے، تو آپ زندگی اس انداز میں گزاریے جس میں آپ اور آپ کے معاشرے کا فائدہ ہو۔ تو اگر گھر میں ہی آپ کا ہر وقت تنازع چلے اور شوہر کے ساتھ ہی آپ کی نہ بن سکے، تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ ابتدا میں ہی علیحدگی ہو جائے اور زندگی جو ہے اس کو آپ کسی اور ڈگر میں گزار سکیں اور معاشرے کے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ کر سکیں۔ اور یہ خواتین کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جس وقت خواتین قوم کی ترقی میں حصے دار برابر کی ہوتی ہیں تو تبھی قوم جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو سکتی ہے۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک نے چند سال پہلے یہ اعداد و شمار بنائے تھے کہ دنیا کا 2/3 کام جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں۔ They do 2/3 of the world's work, they earn 1/3 of the world's income, and they own 1/10 of the world's property. اور جو جینڈر پیرٹی کی لسٹ بنائی ہوئی ہے ورلڈ جسٹس فورم میں 166 ملکوں کی، یہ بتانے کے لیے کہ کون سے ملک میں خواتین کی جو ہے برابری ہے یا برابری کے نزدیک ہے مردوں کے، اس میں 166 میں سے ہمارا نمبر 164 ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کیوں ہم اپنے خواتین کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو معاشرے میں ان کی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی، انہوں نے کہا تھا جس نے 2 بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ کس کی تعظیم کرنی ہے، کسی صحابی نے پوچھا، تو 3 دفعہ انہوں نے کہا اپنی والدہ کی، 4تھی دفعہ کہا والد کی۔ 3 درجے جو والدہ ہے اس کو والد کے اوپر اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ میڈل کا حوالہ تو میں نے اس لیے دیا کہ پاکستان کی قوم کی جو تحریک تھی اور اس کی ترقی، ان میں جو خواتین نے حصہ لیا بھرپور، ان کو یہ میڈل دیے گئے۔ اور جب میں وہاں اس ہال میں بیٹھی تھی تو ہر ایک کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے نمایاں جو باتیں تھیں ان کا اعلان بھی کیا اور پھر یہ میڈل پہنائے۔ اور میں ارد گرد دیکھ رہی تھی تحریک پاکستان کے جو نمایاں لوگ تھے ان کی تصاویر تھی، اور آپ یقین جانیے میں نے گنتی کی، تقریباً 60 تصویریں تھیں اور ان میں سے صرف 5 خواتین کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ حالانکہ تحریک پاکستان میں بہت نمایاں حصہ خواتین نے لیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میں ان کو کہوں کہ اگر یہ 9 خواتین کو آپ نے ان کا اعتراف کیا، ان کی تصویریں بھی آپ وہاں نظر پاکستان کا جو آڈیٹوریم ہے اس میں لگائیے گا۔ اور میں آپ سب سامعین اور ناظرین سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ ضرور جا کے
دیکھیے گا وہاں تحریک پاکستان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، قائد اعظم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ان کی کرسی بھی وہاں پڑی ہے جس پہ وہ خود بیٹھتے ہوتے تھے، اور جہاں وہ اپنی گئے تھے بیماری کے دوران، اس علاقے کا بھی، بلوچستان کا بھی اس میں پورا جو ہے وہ دیا ہوا ہے بیان۔ اور اب بلوچستان کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 3 دن ہوئے ہیں بلوچستان میں ہرنائی کے علاقے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے میں شکر ہے کہ اب کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تو جو مکانات تھے وہ کچھ اس انداز میں تھے کہ اتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ نہ ہو، لیکن مکان بہت سے مسمار ہو گئے، خاص طور پہ ہرنائی کے علاقے میں۔ اور اس میں بہت سے لوگ جو تھے وہ گھروں کے بغیر اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہے، اور ان کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو ان کو تمبو چاہیے جب تک وہ اپنے گھر دوبارہ نہ تعمیر کر سکے، اور ایک خوراک کی بہت زیادہ وہاں پہ ضرورت ہے اور قلت ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ درخواست بھی کی کہ آپ جو بھی اس وقت ربیع الاول میں آپ عطیات کرنا چاہیں، آپ اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو نہ بھولیے گا جن کے اوپر یہ آفت اس وقت آئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں اور ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں آپ جب ٹی وی لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ آپس میں جو اس وقت پارٹیز ہیں ان کے دست و گریباں ہوئی ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی نیب کا یہ جو آرڈیننس ہے انہوں نے بنا دیا ہے، اس میں تبدیلیاں لائے ہیں، جو نیب کا چیئرمین ہے اس میں ایک ٹرم سے زیادہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، وہ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور دوسرا اس میں اور بہت سی تبدیلیاں لائے ہیں۔ دوسری بات ایک طرف ہے وہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور یہ پنڈورا باکس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں بار بار کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے جب پیناما لیکس نکلی تھی تو کہا تھا کہ جی جس کا نام اس میں ہے وہ مستعفی ہو جائے، اور اگر ان کا نام کلیئر ہو جائے تو وہ بحال ہو جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں 700 پاکستانی ہیں جو ملوث ہیں، اور اس 700 میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، لیکن کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ کوئی چھوڑے، کوئی کبھی کرسی چھوڑنے کو تیار ہے نہیں چھوڑتے۔ تو اب دیکھیے کہ اس پینڈورا باکس سے اور اس نیب سے ہمارا چھٹکارا ہوگا تو کوئی ذکر ہوگا کہ جو لوگ وہاں ہرنائی میں اور بلوچستان پہ ہیں اس پہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک نظم تھی جس وقت یہ بہت زیادہ حالات برے تھے سوات میں، تو کہتے تھے یہ میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ یہ ظلم کر رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت مظالم سہ رہے ہیں یا جن کے حالات اس وقت ناگفتہ بہ ہیں بلوچستان میں اور ہرنائی میں، ہم ہی تو ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ کوئی اور ہے۔ یہ اگر کوئی بچی وہاں ہے میری بچی ہے، اگر کوئی عورت ہے وہ میری بہن ہے۔ ہم کو ان کے لیے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ جو بھی آپ سمجھیں آپ دے سکیں، 1 روپے ہو، 5 روپے ہو، 100 روپے ہو، آپ وہ بلوچستان کے لیے ایک فنڈ شروع کیجئے اور اس میں دے دیں تاکہ ان لوگوں کے لیے دوبارہ وہ گھر کے بنانے کی تحریک چل سکے، اور ان کے لیے اس وقت جو خوراک کی ضرورت ہے اور جو ان کو نہیں مل رہی یا تمبو نہیں ہے وہ ضرورت پوری ہو سکے۔ اس میں یہاں ذکر کروں کہ میری دوست ہیں یاسمین لاری جو تھیں وہ پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کی، اور انہوں نے وہاں سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی شاگرد ہیں بلوچستان میں ان کو متحرک کریں گی کہ وہ جا کے ان لوگوں کے لیے ان کے گھر دوبارہ بنانے کے لیے ان کو سکھائیں کہ اپنی مدد آپ کیسے کرنی ہے۔ جو کچھ پتھر ان کے بچ گئے ہیں یا اینٹیں بچ گئی ہیں، کوئی دروازے بچ گئے ہیں، کھڑکیاں بچ گئی ہیں، ان کے ساتھ وہ لگا کے جالی تو دوبارہ سے وہ جو گھر ہے وہ بحال ہو سکیں کم سے کم وقت میں، تاکہ ان لوگوں کے لیے سردی زیادہ آنے سے پہلے کوئی رہائش کا طریقہ ہو سکے۔ اور اسی جذبے سے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہم ہی تو ہیں اس وقت جن کے اوپر یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور یہ مشکل وقت ہم نے سب نے مل کے حل کرنا ہے۔